फाज़िल जलील खलीफा हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत, हुज़ूर अरशद मिल्लत, हुज़ूर मंजूर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम रज़ा साहब क़िबला को मैं दावत सुखन दूँगा कि सामईन को रूबरू आकर खिताब इनाया फरमा कर सामईन हम और सामईन के क़ुलूब ईमानी को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाए। आइए अपने मेहमान का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की फलक वो सदाओं में करें और जिंदा दिली का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न शादी, मसलक आला हज़रत, आला हज़रत, अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे बोलो अच्छा लगता है। मिंबर रसूल पर जलवाबार वलमाए ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अहमदल्लाह अल्लज़ी हल्लल बुलगा मिन इबादी बिहिल्यतिल लताइफ अज़ाक़हुम हलावत बदाइल मानी व नफ़ाइसिज़ ज़राइफ व उसल्ली व उसल्लिमु अला हबीबिहिल्लज़ी आजज़ा बिख़िताबी अल-अरबा व अला आलिहि व अस्सहाबी अल्लज़ीना हुम नुजूमुत तुक़ा वन नुक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी का ज़िक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का ज़िक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली छोड़ दें जन्नत के बदले, मदीने की गली छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। आए हम और आप मिलजुल कर निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार महबूब परवरदिगार हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की बारगाह गुहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार और बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम बमौक़े शादी खाना आबादी पर मुनाक़िद किया गया। काफ़ी वक्त से आप हज़रात नात खां से नात व मनक़बत समात कर रहे हैं और एक अच्छी खिताब आप हज़रात समात कर ही चुके हैं। क्योंकि ये मौका तो शादी खाना आबादी का है, लेकिन आज की तारीख़ अगर सिर्फ शादी खाना आबादी में बोल के हट जाऊँ तो आज की तारीख़ इजाज़त नहीं दे रही है कि हम अपने इस दौर के सबसे बड़े मोहसिन को कैसे भूल जाएं। आज आला हज़रत अली रहमा के विलादत का भी मौका है, इसलिए हम आखिर में कुछ बातें सरकार आला हज़रत अली रहमा की शान में भी करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि ये शादी खाना आबादी का मौका है, इस पर चंद बातें करें। बड़ी खुशी की बात है कि आज शादी खाने के मौके पर ईद मिलाद रसूल का अहतमाम किया गया, वरना आज तो हमारे कौम की ऐसी हालत बन चुकी है कि खुशी के मौके पर मिलाद याद नहीं करते, खुशी के मौके पर मिलाद याद नहीं करते। खुशी का मौका हो तो कुछ और याद करते हैं, किसी और को बुलाते हैं। और अगर कोई महफिल मिलाद खुशी के मौके पर करता भी है तो लोग उसमें ज़ौक़ और शौक़ के साथ आते ही नहीं हैं कि कहीं इसका मिलाद, इसका महफिल कामयाब ना हो जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, ज़माना आए या ना आए, फ़रिश्ते आते हैं।
فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کیا خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو بھلا بتاؤ یہ محفل کامیاب ہو کر رہے گی یا نہیں؟ لوگ خوشی کے موقع پر تو عجب عجب چیزوں کا آغاز کر چکے ہیں، کہیں کچھ بڑے رقص کا ماحول ہے، لیکن غم کے موقع جب کوئی مصیبت کا موقع آتا ہے، غم کے موقع آتے ہیں، تب ان کو حضرت یاد آتے ہیں، تب ان کو محفل میلاد یاد آتا ہے. آپ نے دیکھا 10واں کے موقع پر کوئی ڈی جے بجاتا ہے؟ ہاں بھئی آپ شادی کے موقع پہ ڈی جے بجاتے ہو، 10واں میں کیوں نہیں بجواتے؟ جو لوگ شادی کے موقع پہ ڈی جے بجواتے ہیں انہیں 10واں 20واں 40واں میں بھی بجوانا چاہیے. آپ جب محفل میلاد کو خوشی کے موقع پر بھول گئے تھے تو غم کے موقع پر کیسے یاد کیے؟ ہم تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ ہم اپنے خوشی میں، غم میں، زندگی میں ہر مقام پر حضور کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کی عظمت کے لیے جیتے ہیں اور حضور کے نام پر مرنے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے ہیں. ہم وہ زندہ دل قوم ہیں. لیکن آج چاروں طرف سے ہم پہ جو علام و مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم و تشدد ہمارے ساتھ ہے. اس کا معاملہ کیا؟ اس کا معاملہ یہی ہے کہ ہم نے جو معاملہ بنا رکھا ہے، ہم نے جو ماحول بنا رکھا ہے، حضور نے جو ہمیں تعلیم دیا تھا اس تعلیم سے الگ جا رہے ہیں. اگر اس تعلیم پر اگر ہم آج عمل کرتے، کامیابی ہمارے پاس ہوتی، شہرت ہمارے پاس ہوتی. کیا آپ اٹھا کر کے اگر اسلامی تاریخ کو دیکھیں اور آپ کو پلٹیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی مگر حضور کے سچے عاشق تھے، حضور کے فرمان پر عمل کرتے تھے، غلبہ ہمیشہ انہی کا تھا. اور آج ہمارے پاس تعداد بھی ہے، ذرائع بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر ہم مغلوب ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ سنو میرے پیارے، ہم تو نبی کے ایسے عاشق ہیں. اگر اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو نبی، اب دیکھیے نعت رسول جب لوگ سنتے ہیں تو نعت رسول سننے سے فائدہ کیا ہے؟ نعت رسول سننے سے ایک عاشق کا دل دھڑکتا ہے، عشق میں اور اضافہ ہوتا ہے، عشق میں اور اضافہ ہوتا ہے. لیکن اب لوگ اشعار پر نہیں غور کرتے، آواز پر غور کرتے. اور آواز تو آواز ہے، کچھ لوگ انداز پر غور کرتے ہیں، شاعر کہاں سے ہلا، کہاں سے ہلایا، یہ معاملہ. بلکہ نعت رسول اس طرح سنو کہ آپ کے قلب میں جب ایک ایک شعر پہنچے تو یہ قلب دھڑکے، نبی کا عشق بڑھتا چلا جائے. سنیں، میں ترنم میں تو نہیں پڑھ سکتا مگر ایسے پڑھ رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ میں عشق ہے، دیکھتا ہوں کہ آپ اشعار کو سمجھتے ہیں یا انداز یا آواز کو دیکھتے ہیں. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. اور اس مقام پر استاذ زمان علامہ حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور میرے آقا کیسے کریم ہے. مرشد اعظم، شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے کرم کا تو یہ حال ہے کہ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے. کوئی مجرم کا مددگار ہوتا ہے مگر میرے آقا ہیں. عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. اور سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مزدہ سنانے آئے ہیں، انا لہا کا یہ مزدہ سنانے آئے ہیں. اور جب عشق نبی کی بات آئے تو عاشقوں کا امام، ہم سب کا امام، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان اس میدان میں اگر کچھ نہ لکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ فرماتے ہیں ایسے ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ اچھے لوگ تو خالی اردو نہ سمجھ پائیں،
कहते सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुलज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। किसी वस्फ़ की इंतहा करना कि जैसे इस लाइट में इसका वस्फ़ जो है वो रोशनी है, इस रोशनी की इंतहा क्या है कि इस दीवार से इस दीवार तक इसकी इंतहा है। लेकिन हुजूर के जो औसाफ हैं मेरे इमाम फरमाते हैं उसकी हम इंतहा करें तो यह ऐब है, अगर हम उसकी इंतहा करें तो यह ऐब है। इसीलिए कहते तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं भरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज ये शादी खाना के मौके पर यह महफिल का एहतमाम किया गया। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को अगर देखें, पैदा होने से लेकर के मौत तक हमें तर्ज़ ज़िंदगी जीने का सलीका हुजूर ने बता दिया है। हमारे पास ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं कि इस्लाम ने हमें वो तरीक़ा ना बताया हो। अगर बच्चा पैदा हो तो इस्लाम ने हमें तरीक़ा बता दिया कि उसके कान में अज़ान कहें, अक़ामत कहें, बच्चे के नाम रखें, उसके बाल तरशवाएँ, अल्लाह ताला तौफीक दे तो उसके बालों के बराबर चांदी वगैरह खैरात करें और उसका अकीका करें, अच्छा नाम रखें। और जब बच्चा बालिग हो जाए और निकाह के काबिल हो जाए तो उसका निकाह करें। निकाह का भी पैगाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी नहीं है बल्कि करके दिखाया है। निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, फ़कत मेरे आका की सुन्नत नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया किराम आए, आप देखें तो पता चलेगा सब अंबिया की सुन्नत है निकाह करना। सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जितने अंबिया आए सब ने निकाह किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अभी कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मामला उनके साथ हुआ ही नहीं है, वो दोबारा आएंगे और निकाह करेंगे। पता चला निकाह करना तमाम अंबिया की सुन्नत है और तमाम अंबिया की सुन्नत अपनी जगह खुद इमामुल अंबिया की सुन्नत है। और मेरे आका ने निकाह के साथ साथ बीवी के साथ ज़िंदगी जीने का सलीका भी बता दिया है, तरीक़ा भी बता दिया है और इस अंदाज में बता दिया है कि अगर बीवी उम्र में तुमसे बराबर हो तो मेरी उन अज़वाज को देखना जिनकी उम्र मेरे बराबर थी। अगर तुम्हारी बीवी की उम्र तुमसे ज़्यादा हो तो मेरी और खदीजा की ज़िंदगी को देख लेना। अगर बीवी की उम्र कम हो, तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो तो मेरी और आयशा की ज़िंदगी को देख लेना। कुर्बान जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अज़वाजी ज़िंदगी का भी मुकम्मल तरीका हमारे सामने रख दिया है। लेकिन आज अगर हम देखें क्या हम हुजूर के तौर तरीके पर अमल करते हैं या नहीं। आज लोग बड़े फ़ख्र से कहेंगे निकाह के मौके पर कि हम तो निकाह कर रहे हैं हुजूर की सुन्नत समझकर। निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन एक सुन्नत अदा करने के लिए कितने खुराफात को लोगों ने जन्म दे दिया, क्या उसे नहीं याद रखते। अरे सुन्नत अदा कर रहे हो तो हुजूर के तौर तरीके पर अदा करो। मेरे रब ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल बना दिया है। हम अपनी ज़िंदगी को हुजूर के तौर तरीके पर जिए, हुजूर के तरीके को अपनाएं तो हमारे लिए कामयाबी है। आज इस मौके पर अलहाज जाहिद खान साहब के साहबजादों ने जनाब अब्दुल अजीज खान साहब और उनके भाई जनाब जुनैद खान साहब और मुंशी खान साहब, इन खान बिरादरान ने आज इस मौके पर महफिल मिलाद का आगाज कर दिया कि जिस रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हैं आज उस रसूल का जिक्र करेंगे, उस रसूल का जिक्र करेंगे जिस रसूल का नाम जन्नत में भी लिखा है, जन्नत के दरवाजों पर लिखा है। आज हम उसका जिक्र करेंगे जिसका नाम हुरों की पेशानियों पर लिखा है। आज हम उसी का जिक्र करेंगे जिसका नाम हुरों की छातियों पर लिखा है। आज हम उसी का जिक्र करेंगे जिस रसूल के जिक्र से महफिल का आगाज करेंगे कि दरख्तों के पत्तों पर जिनका नाम लिखा हुआ है। आज हम उस रसूल का जिक्र करेंगे कि जमीन के ज़र्रों में जो रसूल रहमत बनकर के आए। आज हम उस रसूल का जिक्र करेंगे जो समंदर की सैलानी में जिनका जिक्र हो रहा है, मौजों की तुग़यानी में जिनका जिक्र हो रहा है, कायनात के ज़र्रा में जिनका जिक्र हो रहा है। बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरे आका का जिक्र खुद खालिक कायनात कर रहा है, खुद पैदा करने वाला खुदा कर रहा है। तो आज रसूल की सुन्नत को
ادا کرنے کے لیے ان خان برادران نے رسول اللہ کے ذکر کو کیا. رسول اللہ کے ذکر کی برکت کیا ہوگی؟ رسول اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہوگی کہ جانے والی بچی کی زندگی میں حضور کے کرم سے برکت آ جائے گی, حضور کے کرم سے اس کی زندگی سمجھ جائے گی, حضور کے کرم سے اس کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی, پریشانیاں حضور کے صدقے میں ختم ہو جائیں گی, اور اس محفل میلاد کی برکت سے اس کی زندگی خوشیوں سے شاد و آباد ہو جائے گی. معزز سامعین کرام, آپ غور تو کریں, آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اسلام نے ہمیں بیویوں کے حقوق کو بتایا, بیویوں کو شوہر کے حقوق کو بتایا, اسلام نے چھوٹے پر بڑوں کے حقوق کو بتایا, بڑوں کے چھوٹوں پر بتایا, پڑوسیوں کے حقوق کو بتایا, رشتہ داروں کے حقوق کو بتایا. لیکن آج معاملہ تو یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی صاحب آئے, بیوی اگر اتفاق سے سو رہی ہے تو اسے نیند سے جگانا پسند کریں گے, مگر خود اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی پینا نہیں پسند کریں گے, اپنی توہین سمجھیں گے. بیوی موجود ہے, میں اپنے ہاتھ سے پانی پیوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اور تو اور بیوی اگر بیماری میں بھی مبتلا ہو تب بھی انہیں یہی دھوس ستاتی ہے کہ ہم بیوی سے خدمت کروائیں, ہم کیوں کچھ کریں. لیکن ایسا نہیں ہے میرے پیارے. اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیا, یاد رکھو, یہ ایک بچی جب کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. ایک لڑکی جب جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے رحمت بن کر آتی ہے, اور یہی لڑکی جب بڑی ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کے نصف ایمان کی ضمانت بن جاتی ہے. اور جب یہی لڑکی اور جب اس کی عمر ڈھلتی ہے, ماں بن جاتی ہے, تو اپنی اولادوں کے لیے قدموں میں جنت گوا لیتی ہے. آپ اندازہ کریں کیا مقام ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے, اسے بھی ہمیں خوب سمجھنا چاہیے. مذہب اسلام نے اگر خاوند کو بھی کچھ حقوق دیے ہیں تو عورتوں کے بھی حقوق کے ہیں. دونوں کے حقوق پر غور کرنا چاہیے. اگر آپ غور کریں گے اور حضور کے فرمان پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی کامیاب نظر آئے گی. آج لوگوں کا معاملہ ہے کہ اگر بیوی دیکھتے ہیں کہ بیوی اگر کہیں کچھ بات بول دی, ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے. آپ کو میں بتاؤں کون سا ایسا گھر ہے کہ جس میاں بیوی میں ناراضگی نہ ہوتی ہو. بہت سے لوگ بڑے فخر سے باہر آتے ہیں, بھلے اندر کچھ بھی چل رہا ہو, بولتے ہیں الحمدللہ آج تک میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو, لیکن ہم نہیں مانتے. اس لیے کہ بیویوں کی ناراضگی تو حضور کے زمانے سے ہے. جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریم آقا, ان کے گھر میں اگر بیویاں کبھی تھوڑا سا ناراض ہو جائے, یہ اس گھر میں ہو سکتا ہے, تو بتاؤ کس گھر میں نہیں ہوگا, کس گھر میں نہیں ہوگا. اور میرے آقا سے بڑا کریم کون ہے, میرے آقا سے زیادہ حقوق کا سمجھنے والا کون ہے. لیکن پھر بھی اس گھر میں انبن ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ جب تم مجھ سے غصہ ہو جاتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں, اور جب خوش رہتی ہو تب بھی جان جاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ حضور کہتے ہیں, عائشہ جب تم مجھ سے غصہ ہوتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں, اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا, حضور کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا, عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرے دادا ابراہیم کے بارے میں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو تب کہتی ہو اور محمد کے رب کی قسم. آپ اندازہ کریں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی درس دیا ہے کہ اگر بیویاں روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو, انہیں منا لیا کرو. اور میں بتا دوں, روٹھنے والا بڑا نہیں ہوتا ہے, منانے والا بڑا ہوتا ہے. کیونکہ جب روٹھنے والے کو کوئی منا لیتا ہے, جب وہ مان جائے تو روٹھنے والے کو ہمیشہ یہ بات ستاتی رہتی ہے کہ ہم نے روٹھا, فلاں نے منایا, اس لیے اس کے سر وہاں جھک جاتے ہیں. اور منانے والے کا سر ہمیشہ بلند رہتا, ہم نے روٹھوں کو منایا, ہم نے
रूठों को मनाया है। इसलिए अगर बीवियों में अनबन हो जाए, कुछ नाराज़गी हो जाए तो मना लिया करो। अगर वो मुसीबत में आए तो उनके हाथ को बटा लिया करो, उनके भी आराम और सुकून को समझ लिया करो। और तो और घरों का कुछ माहौल ये है, अपनी बेटी अगर थोड़ा सा बुखार हो जाए तो बहुत से लोग एक घर को सर पे उठा, मेरी बेटी को बुखार हो गया, लेकिन उसी घर में आने वाली खुद की बहू, उसे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो जाए, मगर कुछ ऐसे लोग फिर भी तवज्जो नहीं देते। मेरे प्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे घर में कामयाबी की जमानत बनकर आई है। आपको मैं बताऊं, बीवियों की बातें भी मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बीवियों की तो फितरत है ज्यादा बोलना। मैं भी मानता हूं औरतों की फितरत है ज्यादा बोलना, लेकिन आइए इसको अगर इसके नुक्ते नजर से देखो कि इनके ज्यादा बोलने में फायदा क्या है कि नुकसान क्या है, तो आपको बात समझ में आएगी कि कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा भी है। इनके ज्यादा बोलने से फायदा क्या है? अगर ये औरतें ज्यादा ना बोले तो पैदा होने वाले बच्चे को बोलना कौन सिखाएगा? पैदा होने वाले बच्चे को बोलना कौन सिखाएगा? ये बच्चे एक बार बोलने में नहीं समझते, दो बार बोलने में नहीं समझते, इनके साथ बार बार बोलना पड़े। अगर तुम्हें 1 घंटा बोलना पड़े तब तो बोलते 1 घंटे में इसने पागल बना करके रख दिया है। अगर उस खातून के, अगर औरतों के ज्यादा बोलने की आदत ना होती तो बच्चों को बोलने का तरीका कौन सिखाता? इसलिए मेरे प्यारे, उसके ज्यादा बोलने को भी रहमत समझा करो, उसमें भी हिकमत पोशीदा है। वो ज्यादा बोलती है तो तुम्हारे बच्चों को बोलने वाला बना देती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पूरी जिंदगी जीने का सलीका हमारे सामने रख दिया है। आप देखें, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जाते तो कोरा अंदाजी होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के साथ कैसा सुलूक करते थे, एक वाकया बता दूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाए और सुलूक को समझें। तो कोरा अंदाजी होती थी, जिसका नाम आता था उसको हुजूर सफर में साथ ले जाते थे। कोरा अंदाजी हुई, एक सफर में हुजूर जा रहे थे, हजरत आयशा का नाम निकला, हजरत आयशा को साथ में लेकर गए, और किसी जंग से जब वापस आ रहे थे तो हजरत आयशा का हार गायब हो गया। कुछ लोगों ने हजरत आयशा के हार वाली हदीस को बड़ी तेज से याद किया मगर समझा नहीं, बड़ी तेजी से याद किया मगर समझा नहीं। बोले हार गायब हुआ, उठने के नीचे था, हुजूर जानते तो बता नहीं देते, अगर गायब वाले होते तो बता नहीं देते। तो सुनो, मेरे आका सब जानते, मेरे आका सब जानते, मगर हिकमत ये है हजरत आयशा की हार साहबा ढूंढ रहे हैं। और इतना ताखीर हो गया कि नमाज का वक्त आया, साहबा के पास पानी भी ख़त्म हो गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर जैसा रकीकुल क़ल्ब, रहम दिल, नरम दिल हजरत सिद्दीक़ अकबर हजरत आयशा के पास आए और उन्हें कहते तुम्हारी वजह से सब ये हुजूर को रुकना पड़ा, और हुजूर रुके तो तमाम साहबा को रुकना पड़ा, तुम्हारे वजह से ये परेशानी आई है कि आज पानी से सब लोग। हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को मना कर दिया, हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को मना कर दिया। खुद नहीं कुछ कहा ना कहने दिया, ना खुद कहा ना कुछ कहने दिया। क्यों? गलती जान कर नहीं की है, गलती हो गई है। गलती जान कर नहीं की है, गलती हो गई है। इसलिए थोड़ी थोड़ी सी गलती पर बीवियों को डांटना नहीं चाहिए। हमसे और आपसे भी गलती हो जाती है, हमसे और आपसे भी गलती हो जाती है। मेरे आका ने कैसे दरगुजर फरमाया, पर पूरा लश्कर रुक गया, साहबा किराम की जमात रुक गई, पानी खुश्क हो गया, यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया। ऐसे माहौल में भी मेरे आका ने उफ तक हजरत आयशा को ना कहा, उफ तक ना हजरत आयशा को कहा। फिर उसके बाद में आयत तयम्मुम हजरत जिब्रील अमीन लेकर के नाजिल हुए। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपके सहाबा से कह दो नमाज के लिए पानी नहीं है, घबराए नहीं, पाक मिट्टी से तयम्मुम करे, नमाज पढ़ ले। तो अगर अब हिकमत समझो, अगर हजरत आयशा का हार गायब ना होता, गैब दानबी अगर अपनी गैब दानी से बता देते तो आयत तयम्मुम आज तक हमें ना मिलती। आज हम अगर पानी ना मिलता तो हम निजासत में तड़पते रहते। आज हमें बीमारियां अगर घेर लेती और हमें पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया जाता, आज हमें पाक होने का तरीका न रहता, तो पता चला हजरत आयशा का हार गुम होना और काफी देर तक ना मिलना यह भी हिकमत से खाली नहीं है। यही हिकमत है कि हमें आयत तयम्मुम मिल गई और सुबह कयामत तक हर बीमार मोमिन जिसे पानी नुकसान करेगा वो भी तयम्मुम के जरिए पाक रहेगा। मोहतरम हज़रात,
یہ واقعے سے کیا سبق لیے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے غلطیوں پر بھی انہیں اف تک نہ کہا، بلکہ ان کے حقوق کو سمجھا۔ اس لیے آج ذرا سی بات پر بیویوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے، تکلیفیں نہیں دینی چاہیے۔ اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو وہ بھی انسان ہے، اسے سمجھ کر لینا چاہیے۔ غلطی ہو جانا اور ہے، غلطی کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ غلطی کرنا اور ہے، غلطی ہو جانا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے اس فرق کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے بھی شوہر پر حقوق ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس لیے عورتوں کی بھی ضروری ہے کہ ہر کام اپنے حاکم کی اجازت سے کیا کریں، بے اجازت انہیں اذیت نہ دیا کریں، ان پر بھی ضروری ہے، دونوں طرف سے حقوق ہے۔ اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے تو واقعی آدمی غریب سے غریب تر ہو، کتنا بھی غریب ہو، لیکن گھر میں اگر بیوی ایسی ہے جو اس کی رسپیکٹ کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اپنے شوہر کو دکھ اور درد کو سمجھتی ہے، اس کے مصیبت اور پریشانی کو سمجھتی ہے، اس کے حالات کو سمجھتی ہے، اس سے اس کی وسعت سے زیادہ کا ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے، تو واقعی جب دونوں میاں بیوی جس گھر میں خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ غریب ہے مگر پوری زندگی خوشیوں سے آباد رہتی ہے۔ اور کتنا بھی دولت والا ہو، کتنا بھی شہرت والا ہو، لیکن گھر میں آنے کے بعد میں دونوں کے جب پنگے چالو ہو جاتے ہیں تو یاد رکھو ساری دولتیں ایک طرف، ساری اذیت اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ رشتہ ڈھونڈو تب یہ مت دیکھو کہ حسین و جمیل ہے یا نہیں، دولت والا ہے یا نہیں، شہرت والا ہے یا نہیں، عزت والا ہے یا نہیں، بلکہ دیکھو تو یہ دیکھو اس میں دین ہے یا نہیں، بلکہ اس دور میں یہ دیکھو امام احمد رضا خان والا ہے یا نہیں، تاج الشریعہ کو ماننے والا ہے یا نہیں، تاج الشریعہ سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہے یا نہیں۔ جب آپ یہ دیکھو گے تو واقعی جس گھر میں دینداری ہوگی اور دیندار بہو گھر میں لائیں گے، دیندار داماد کا انتخاب کریں گے تو واقعی اس گھر میں برکتیں ہوں گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور تمہاری زندگی کو خوشیوں سے شاد و آباد فرما دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو گھر میں دین ہے یا نہیں۔ آپ کو بتاؤ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایسے صحابی ہیں جو حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، اور حضور کی خدمت ایسے، آج کل تو کچھ معاملہ یہ ہے، کچھ پیرانے عظام ہیں، جب تک ان کی خدمت کی جائے تو بڑے خوش رہتے ہیں، اور اگر خادم کے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے تو کہتے ہیں جا اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ میرے آقا نے یہاں بھی سبق دیا ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب حضور کی وضو کراتے ہیں، کون سے وقت میں؟ تہجد کے وقت میں۔ فجر سے پہلے وضو کرانے کا مطلب کیا ہے؟ تہجد کے وقت میں وضو کرائے۔ ایک دن حضرت ربیعہ پر میرے آقا اتنے خوش ہو گئے کہ فرمایا سل یا ربی، مانگ لے جو مانگنا ہے ربی، مانگنا ہے جو مانگ لے۔ حضرت ربیعہ تو دیکھو انہوں نے نہ دولت مانگی، نہ شہرت مانگی، جنت بھی نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا حضور؟ اور حضور نے نہیں فرمایا دنیا مانگو یا آخرت مانگو، مطلق فرمایا سل جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضور کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور مختار کل ہے۔ اسی لیے سرکار تاج الشریعہ فرماتے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سل مطلق جو مانگنا ہے مانگ لو، مانگ لو ربی جو مانگنا ہے۔ تو انہوں نے مانگا کیا؟ کہتے ہیں حضور اگر کچھ دینا ہے تو جنت میں اپنی رفاقت دے دیجیے، جنت میں اپنی رفاقت دے دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا ربیعہ اور کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا بس۔ تو کسی شاعر نے خوب کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات ہم نے، تجھ سا کوئی سخی نہیں مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ وہ مقام ہے حضرت ربیعہ ابن کعب کی۔ تو ایک مرتبہ حضور کو وضو فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا اے ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ جب یہ فرمایا تو حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں مفلس و قلاس ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس شہرت نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا، یہاں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر کے واپس آئے۔ دوسرے دن جب پھر وضو کرا رہے ہیں میرے آقا نے پھر فرمایا ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟
پھر حضرت ربیہ نے وہی جواب دیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس رہنے کا مکان نہیں، میرے پاس دولت بھی نہیں، اور میرا تو حال یہ کہ میرے لباس پھٹے پرانے، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ پھر اس کے بعد حضرت ربیہ نے تیسری رات سوچا، ارے میں نے اپنی غربت کو تو دیکھا، پھٹے پرانے لباس کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہہ کون رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہہ کون رہا ہے۔ اگر آج حضور کہیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسا آپ چاہیں ویسا کر دیں۔ آج اگر حضور کہیں گے تو میں کہہ دوں گا آپ جیسا چاہیں کہہ دیں۔ ارے کہنے والے حضور ہیں تو انتظام کرنے والے بھی حضور ہیں، کیونکہ نبی تو مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ نبی تو مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ تیسرے دن جب وضو کرا رہے ہیں، وضو کراتے سوچ رہے ہیں اب حضور پوچھیں گے، اب پوچھیں گے، اب پوچھیں گے، نہیں پوچھا۔ پورا وضو کروا لیا، تھوڑی دیر کھڑے رہے، بولے اب بھی نہیں پوچھے۔ میرے آقا نے ربیہ کچھ بات ہے؟ بولے نہیں، چل دیے۔ حضرت حضور اپنے دروازے کی طرف چلے، اور جب حضور چل رہے ہیں تو حضرت ربیہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے، شاید اب کہیں، شاید اب کہیں۔ جب حضور اندر داخل ہو گئے، حضرت ربیہ سمجھا اب نہیں کہیں گے، پلٹ کر دیکھے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے، میرے آقا نے آواز دی، ربیہ ادھر آؤ۔ ربیہ اب بولو کیا بات ہے، تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اور میں حضور آپ جیسا چاہے کروا دیں۔ کہا جیسا چاہے کر، فرمایا تو سنو، مدینہ طیبہ میں فلاں انصاری صحابی کی لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، جاؤ اور وہاں پہلے میرا سلام کہنا، پھر کہنا کہ حضور نے تمہاری لڑکی کو مجھ سے نکاح کے لیے کہا۔ اب چلے یہ پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد فرمایا حضور نے سلام کہا، پورے گھر والے خوشی سے مچل رہے، حضور نے سلام کہا ہے، اور ایک قبیلے کے سردار کے گھر پیغام بھیجا ہے، حضور نے سلام کہا ہے۔ سب بڑے خوشی کے مارے مچل رہے۔ فرمایا دوسری بات بھی سن لو۔ اچھا لوگوں نے کہا اچھا حضور نے کہا ان کو پہلے کھلاؤ پلاؤ، بڑی عزت کرو، حضور کا سلام یہ لے کر آئے۔ جب کھا پی لیے سب سکون سے ہو گئے تو بولے بتاؤ کس مقصد سے آئے ہو؟ بولے مقصد یہ ہے حضور نے کہا جو تمہاری سب سے خوبصورت لڑکی ہے نا اس کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اب آپ نے سنا تو حیران، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے کہہ دیا۔ اب صحابی رسول حیران میں ہیں، اگر حضور کی بات کا انکار کروں تو ایمان چلا جائے، حضور کے حکم کا انکار کروں تو ایمان چلا جائے، اور بیٹی کی زندگی کا سوال ہے کیا کروں، سوچ میں پڑے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں حضور سے اب گفتگو کروں گا، چونکہ نہ تو کہہ نہیں سکتے، حضور سے گفتگو کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، بیٹی نے پردے سے آواز دیا، ابا حضور جب میرے آقا نے پیغام بھیج دیا ہے تو اب سوچنے کی گنجائش کہاں؟ ارے سنو مجھے فخر ہے، میرا شوہر غریب ہو فقیر ہو یہ بات نہیں، مجھے تو فخر اس پر ہے کہ سب کے لیے شوہر ان کے ماں باپ نے تلاش کیا ہے، ان کے رشتہ داروں نے تلاش کیا ہے، مگر میرے لیے شوہر کا انتخاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ صحابہ کرام میں ایسے ایسے میرے آقا نے انتظام کر دیا۔ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم گٹھلی برابر سونا لے آؤ، ان کو مہر کی ضرورت پڑے گی۔ ایک صحابی سے کہا تم چاول کا انتظام کر، ایک صحابی سے کہا تم آٹے کا انتظام کر دو، ایک صحابی سے کہا تم گوشت کا انتظام کر دو، کھانے پینے کا بھی پورا انتظام کر دیا گیا کہ یہ ولیمہ کریں گے۔ اور تاریخ کے اور آپ کو پلٹ کر دیکھو، میرے آقا نے دونوں کے لیے برکت کی دعا کر دی، اور جب میرے آقا نے برکت کی دعا کر دی، اس دعا کی برکت سے پورے مدینہ طیبہ میں اگر امیروں کے گھروں سے دولت خالی ہو جاتی تھی، مگر ربیہ ابن کعب کے گھر سے دولت کبھی نہیں ختم ہوئی۔ میرے پیارے، شادی کی برکت بہت عظیم برکت ہے، مگر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا سمجھو گے اتنا برکت حاصل کرو گے۔ غریب تھے، فقیر تھے، مگر انہوں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا تو یہ مقام ہو گیا ان کا، اور وہ دولت والے رئیسوں میں شمار ہونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس قدر عمل کرتے تھے۔ آج بھی میرے پیارے، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں طرح طرح کی سماج میں، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں آتی ہیں، کہیں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، کہیں ساس بہو میں نا اتفاقی ہے، کہیں کچھ معاملات ہیں، کہیں نند بھوجائی میں نا اتفاقی ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہم نے حضور کے طریقے کو نہیں اپنایا ہے، ہم نے حضور کے فرمان پر عمل نہیں
کیا ہے. ہم نے رشتہ جب تلاش کیا ہے تو یہ نہیں دیکھا ہے گھرانہ دیندار ہے یا نہیں. تو میرے پیارے آج الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شادی کے موقع پر جناب عبدالعزیز خان اور ان کے برادران نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے. ہمارا انداز دینداروں کا ہے, ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں, تاج شریعہ کے ماننے والے ہیں. آج اگر ہم اپنے گھر میں جو بھی کریں گے شریعت کے دائرے میں کریں گے, اور آج اپنے گھر کے پروگرام کا آغاز محفل میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے. محترم حضرات, بات آگے بڑھتی چلی جا رہی. ایک واقعہ اور سنیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک صحابی رسول ہیں, بہت کالے کلوٹے ہیں, بڑے پکے رنگ کے صحابی ہیں, حبشو نسل ہیں, بڑے پکے رنگ کے صحابی ہیں, جسم بھی چوڑا ہے. وہ اتنے کالے تھے کہ انہیں اسود لوگ کہنے لگے. وہ اسود سے ہی مشہور ہو گئے, وہ صحابی اسود سے ہی مشہور ہو گئے. اور ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے, اور میرے آقا کے مزاح میں بھی تعلیم ہوتا ہے. آج کی طرح مزاح نہیں, میرے آقا کے مزاح میں بھی تعلیم ہوتا تھا. ایک رات کچھ کام کر رہے تھے حضرت اسود. میرے آقا نے مزاح میں فرمایا, کیا تم تو بڑے ہو گئے اسود, شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آقا نے مزاح میں کہا تھا. حضرت اسود نے دل پہ لے لیا. ہوتا ہے نا کوئی بات کسی کو مذاق میں کہو تو وہ بالکل دل پہ لے لیتا ہے, ایسے انہوں نے دل پر لے لیا اور بڑے سنجیدگی سے کہتے ہیں حضور, آنکھوں میں آنسو بھرا ہے, کہتے ہیں حضور میں غریب ہوں, حبشی نسل, کالا کلوٹا ہوں, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, میں اتنا کالا کلوٹا مجھ سے کون رشتہ کرے گا, اور غریب بھی ہوں, آزاد کردہ غلام ہوں, میرے پاس کیا ہے؟ میرے آقا نے جب دیکھا کہ اسود نے دل پر لے لیا ہے تو کریم آقا, کرم فرمانے والے آقا, انہوں نے فرمایا گھبرا کاہے رہے ہو, جاؤ مدینہ طیبہ کے فلاں سردار کے گھر جاؤ اور کہو کہ حضور نے تمہاری لڑکی کا رشتہ میرے لیے مانگا. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے. دوپہر کے وقت مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام آرام کرتے تھے. دوپہر کے وقت میں بہت اہم ضرورت پر ہی لوگ باہر نکلا کرتے تھے, ورنہ باہر نہیں. چمچماتی دھوپ کاٹتی دھوپ میں گئے اور جب دستک دی دروازے پر تو وہاں لوگ حیران, دوپہر میں آنے کا مطلب کوئی اہم خبر ہے. انہوں نے سلام پیش کیا اور معاملہ بتایا. لڑکی بھی اپنے باپ کے پیچھے آ گئی تھی کہ کیا معاملہ ہے, کون ایسی خبر آ گئی جو اس وقت آئی ہے. وہ دروازے سے سن رہی تھی. انہوں نے کہا حضور نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا. انہوں نے کہا میں گھر میں مشورہ کرتا ہوں. لڑکی نے کہا گھر میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں, حضور نے جو فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ اٹل ہے. اب حضرت اسود مارے خوشی کے آئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ علیہ السلام, میرا رشتہ منظور کر لیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مال و زر تھے, آپ نے اٹھا کر کے حضرت اسود کو دیا, جاؤ اور شادی کے لیے جوڑا خرید لو اور شادی کی تیاری کر لو. اب یہ گئے شادی کی تیاری کر رہے ہیں. جب شادی کی تیاری کر رہے تھے, تیاری کر کے فارغ ہوئے کہ اعلان ہوا کہ یہاں پر کافر اتر گئے ہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے, اور جنگ احد میں کفار اتر پڑے ہیں, اس لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے سب تیار ہو جاؤ. انہوں نے سنا, سننے کے بعد فوراً گئے دکان والے سے, کہتے مجھ پر ایک احسان کر دو. بولے کیا احسان؟ بولے یہ میرا کپڑا واپس لے لو, یہ میرے شادی کے مال واپس لے لو. انہوں نے ایک ڈھال خریدی, ایک تلوار, اور حضور سے چھپتے چھپاتے میدان میں پہنچ گئے. اس لیے پہنچ گئے کہ کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ تو ابھی شادی کرنے جا رہا تھا, میدان میں کیوں آ گیا, پہلے شادی تو کر لے. حضور سے چھپتے چھپاتے یہ میدان احد میں پہنچے, اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے. لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے, اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ کو اکٹھا کیا, سب کی لاشوں کو اکٹھا کیا, کہا کوئی رہ تو نہیں گیا. صحابہ نے کہا کوئی نہیں رہ گیا. حضور نے پھر کہا دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا. پھر آقا نے پوچھا اسود کہاں ہے, تلاش کرو. تو تلاش کیا گیا تو کفار کے 6-7 لاشوں کے بیچ میں ان کی لاش دبی پڑی تھی. لوگوں نے خبر دیا حضور اسود ادھر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, چونکہ وہ 6-7 کافروں کو مار کے شہید ہوئے تھے, اور اپنی گود میں ان کی لاش کو اٹھایا. حضور نے اپنی گود میں ان کی لاش کو اٹھایا اور لا کر کے جہاں تمام شہداء کی لاش کو تھی وہاں رکھا. حضور کی آنکھیں نمناک ہیں. اچانک صحابہ نے دیکھا حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اور ایسے موقع پر شہداء کی لاشیں حضور مسکرا دیں
صحابہ حیران ہے حضور تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے تمہیں نہیں معلوم حوریں آپس میں لڑ رہی ہیں، اے پروردگار تو اسود کو میرا شوہر بنا دے، تو اسود کو میرا شوہر بنا دے۔ میرے پیارے پتہ چلا تم حسن و جمال کو مت دیکھو، تم یہ دیکھو کون سا گھرانہ دیندار ہے، مال و دولت کو مت دیکھو، شہرت کو مت دیکھو، جس گھر میں دین ہے اور اس دور میں اس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، جس گھر میں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں، بلا شبہ اس گھر میں دین ہے، اور جس گھر میں دین ہوتا ہے اس گھر میں آپ کی جانے والی لڑکیاں بھی خوشحال رہتی ہے، اس گھر سے آنے والی بہو بھی آپ کے گھر کو خوشحال لگتی ہے۔ محترم حضرات سمجھیں بات قابل غور ہے یا نہیں؟ تو آج جو ہمارے معاشرے میں ساری خرابیاں ہیں ہم ہی جنم دینے والے ہیں، اس لیے آج بہت اہم معاملہ ہے، یہ بہت ضروری معاملہ ہے کہ ہم دنیاوی دولت کے چکر میں نہ پڑیں، دنیاوی آشائش کے چکر میں نہ پڑیں، اور جب ہم شادی بیاہ یعنی سنت رسول جب ادا کرنے چلیں تو فرمان رسول پر عمل کرتے ہوئے چلیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو خلاف شرع ہو، شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ کام کریں تو یقیناً اس شادی میں برکتیں ہوں گی، اس شادی میں برکتیں ہوں گی۔ اور یہ مت دیکھیں، آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں، ایک ماہر فن تھے، علم نحو کے بہت بڑے ماہر تھے، لیکن خدا سب کو ہر خوبی دے دے ضروری نہیں، علم نحو کے تو ماہر تھے ہی، لیکن تھے کالے کلوٹے، پکے رنگ کے اور ناٹے قد کے۔ اتفاق سے حسن اتفاق ان کی شادی بڑی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی، تو وہ گھر میں جب بھی داخل ہوتے سلام کرتے، اور سلام کرنے کے بعد کیا کہتے؟ تم بھی جنتی میں بھی جنتی، تم بھی جنتی میں بھی جنتی۔ ایک دن بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی، اور جس دن ناراض ہو اس دن اچھی اچھی بات کی کھڑیاں کھڑی کر دے۔ جب یہ گھر میں پہنچے سلام کر کے کہا تم بھی جنتی ہوں میں بھی جنتی، بولا تم روز یہی کہتے ہو میں جنتی، کیسے تم جنتی اور میں جنتی، کیسے تم روز کہتے ہو؟ پر میں بتاؤں، بولے معاملہ یہ ہے کہ میں کالا کلوٹا پکے رنگ کا اور تم حسین و جمیل، تم میری نکاح میں ہو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ تو بولے پھر میں کیسے جنتی ہوں؟ تو کہے تم اتنی حسین و جمیل مجھ کالے کلوٹے ناٹے کو برداشت کر کے صبر کر رہی ہو، تو صبر کا بدلہ بھی تو جنت ہے، صبر کا بدلہ بھی تو جنت ہے۔ اس لیے ہر شر میں خیر کے پہلو ڈھونڈو۔ آج معاملہ کیا ہے کہ انسان اچھی چیزوں میں بھی برائی کے پہلو کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شر میں خیر کے پہلو ڈھونڈو، جب بھلائی کے پہلو ہر مقام پہ ڈھونڈ لو گے تو تمہاری زندگی بھلی ہو جایا کرے گی۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو اور بتاتا چلوں، ایمان کی تازگی کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیویوں کی بات سننی چاہیے، بالکل سننی چاہیے، لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کی وسعت سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں، شوہر کی حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں، اس کی حیثیت کے مطابق ہی اس سے ڈیمانڈ کریں تاکہ اسے اذیت نہ پہنچے، وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، آج کے 3,500-4 ہزار سال پہلے کی بات ہے، ایک جنگل ہے، کڑکڑاتی ٹھنڈ ہے، ایک کپل اس جنگل سے گزر رہے ہیں۔ بیوی نے شوہر سے کہا کاش اگر آگ مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، آگ مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ شوہر نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے کہا تم ٹھہرو میں آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ چلا، تھوڑی دیر چلنے کے بعد جنگل میں آگ کہاں ملے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ کہیں سے آگ نظر آتی ہے، تھوڑا آگے بڑھے تو اور آگ آگے چلی گئی، تھوڑا اور بڑھے تو اور آگے چلی گئی، تھوڑا اور آگے بڑھے تو اور آگے چلی گئی، یہاں تک کہ ایک درخت کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہاں کھڑے ہوئے تب آواز آئی، تب آواز آئی، یعنی یہ کوئی اور نہیں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہاں ان کے نبوت کا اظہار کیا گیا، بیوی کی خواہش کو پوری کرنے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آ گئی کہ اسی موقع پر ان کی اظہار نبوت کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مقام وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور میرے آقا نے جو درس دیا، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سے کلام کرنا ہو تو طور پہ جانا پڑتا تھا، مگر
हज़रत अम्मा आयशा की ज़िंदगी को देखो, जो हुजूर से कभी रूठ जाती थी। अगर बीवियाँ रूठ जाएं तो सुन्नत आयशा है, वो सुन्नत आयशा है। और हज़रत आयशा का मकाम का अंदाज़ा इससे लगाओ कि अगर हज़रत कलीमुल्लाह को अल्लाह से कलाम करना है या किताब चाहिए तो तूर पर जाना पड़ता था, मगर अम्मा आयशा का बिस्तर इतना बुलंदो बाला था कि हजारों तूर उस बिस्तर पर कुर्बान थे, वहां जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर नाजिल हो जाते थे। यह हजरत आयशा का मकाम है। इसलिए मेरे प्यारे, समझने की जरूरत है, और जब आप समझेंगे, इस बात पर अमल करेंगे और अपनी जिंदगी को शरीयत के साँचे में ढालेंगे तो यकीनन कामयाब नजर आएंगे। और दौरे हाजिर में हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारे अकाइद की हिफाजत के लिए हमें मसाले शरिया को बताने वाला कोई और नहीं, हम सबका इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली वाली रहमत रिजवान है, जिन्होंने हमारे अकाइद की हिफाजत की, हमारे ईमान की हिफाजत की और चालबाजों के शर से हमारे ईमान को बचाने में एक ऐसा किरदार अदा किया कि अगर हम पूरी जिंदगी अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करते रहे तो कमा हक नहीं अदा कर सकते। आपको मैं बताऊं, आज भी उनके योम विलादत है, इसलिए दो बात सुन लें। हुजूर आला हज़रत अली रहमत रिजवान की ज़ात, लोग कहते हैं कि बड़ी तारीफ करते हैं उलमा अहले सुन्नत। आला हजरत के पैदाइश के 170 साल पहले की बात है। हुजूर आला हजरत अली रहमा के पैदाइश के 170 साल पहले की बात है। गुजरात में एक शहर है काठियावाड़, वहाँ पर एक बुजुर्ग रहते थे, सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सैयद सालेह शिराजी रहमतुल्लाह थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आरिफे बिल्लाह थे। वो अपनी खानकाह में उलमाए किराम को दर्स दे रहे थे, दर्स हदीस। और हदीस पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस ऐसी आई जिस हदीस से हुजूर का इल्म गैब जाहिर हो रहा था, और उन्होंने उसी हदीस के तहत अपने शागिर्दों को कई हदीस नोट करवा दी। और जब कई हदीस नोट करवाए तो अचानक उनको झपकी लगी, आंखें बंद हुई तो उनके चेहरे का रंग बदल गया, सुर्ख हो गया, हैरान, यहाँ तक कि तलबा भी परेशान। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखों को दोबारा बंद किया तो मुस्कुरा रहे थे। फिर तलबा में इतनी हिम्मत कहाँ की, पूछे हजरत वजह क्या है? आपने खुद कहा तुम्हें मालूम है? बताऊं, जब मैं इल्मे गैब मुस्तफा पर हदीसें नोट करवा रहा था, उस वक्त जब मैं हदीसें नोट करवा रहा था, उस मौके पर मुझ पर ये इल्हाम हुआ कि तुम आज हदीसें बता रहे हो, 150 साल के बाद ऐसा फितना जन्म लेगा जो हुजूर के इल्मे गैब का इनकार करेगा, तुम आज हदीसें नोट करवा रहे हो। कहते हैं ये सुन करके मेरा चेहरा सुर्ख हो गया, मैं हैरानी में हो गया। अल्लाह, क्या मैं उस वक्त नहीं रहूंगा ताकि मैं मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करूं, अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों की हिफाजत करूं, हुजूर के गुलामों की ईमान की हिफाजत करूं, उनके अकायद की हिफाजत करूं। इसी कश्मकश के आलम में था, दोबारा मेरे कलब पर इल्हाम हुआ, घबरा मत, एक मर्द कलंदर, एक ऐसा मुजाहिद अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा जो तमाम फितरों को अकेले राउंड करके कुचल करके रख देगा। और कहते यहाँ तक कि परवरदिगारी आलम ने उसके पैदा होने का मकाम भी मुझे बता दिया है, उसका नाम भी मुझे बता दिया है। फिर शागिर्दों ने कहा हुजूर फिर देर किस बात की, उसका नाम भी बता दीजिए। तो कहते हैं सुनो, वो शहर बरेली में पैदा होने वाला नकी अली का बेटा, रजा अली का पोता इमाम अहमद रजा खान होगा, तो तमाम फितरों को तने तनहा कुचल देगा। आला हजरत की पैदाइश से 170 साल पहले ये बशारत दी जा रही है। तो ये आज आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का मौका है, वरना इस पर मैं तवील गुफ्तगू करता, इसलिए एक गुफ्तगू करके मैंने अपने मोहसिन का जिक्र किया। बकिया शादी के ताल्लुक से तो खैर आप हजरात ने काफ़ी गुफ्तगू सुन ली, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जो कुछ जाने अनजाने में सावन कसदर खामिया